بس ایک لسٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی میری نظر سے گزر جائے، اور ہو سکتا ہے ایک دو اہم چیزیں ہوں جو شاید ہمارے ذہنوں میں نہ رہیں، تو وہ ہمیں ان کی یاد دہانی ہو جائے۔ کچھ باتیں اس میں تجربے کی بنیاد پر بھی شامل ہیں، اور کچھ وہ جو ہمارے اہل علم نے اور ہمارے اساتذہ نے شامل کی ہیں اس لسٹ کے اندر باتیں۔ سوٹ کیس ہم ایک بڑا لے کے جاتے ہیں، ایک ہینڈ کیری لے کے جاتے ہیں، اور ایک لٹکانے والا چھوٹا بیگ ہوتا ہے۔ وہ لٹکانے والا چھوٹا بیگ، اس میں کچھ ہم اپنی دستاویزات اور نقدی، موبائل فون وغیرہ بھی اور اس طرح کی ضروری چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل فون وغیرہ۔ سفری اور دیگر دستاویزات یہ بہت اہم ہے، یہ چاہے پرائیویٹ سیکٹر سے جانے والے ہوں یا پرائیویٹ اسکیم سے معاف کیجیے جانے والے ہوں یا گورنمنٹ اسکیم سے، ویزا کا معاملہ، پاسپورٹ کا معاملہ، اور اسی طرح مختلف کارڈز ملتے ہیں، بینڈز ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، اور جو تو پیپرز کی شکل میں ہوں ان کی فوٹو کاپیز بھی اپنے پاس 2-3 رکھ لیں، وہ کام آ جاتی ہے۔ ایک الگ الگ بیگ کے اندر ڈال دیں، ایک ہمارے لٹکانے والے بیگ میں بھی ہو، اور اوریجنل دستاویزات کو ہم اپنے ساتھ محفوظ رکھیں۔ بعض اوقات بہت ہی اہم ترین دستاویز وہ کہیں آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اس کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ اب ہے یہ انتظامی مسئلہ، لیکن کسی کا کچھ اہم کام رک گیا، کوئی اہم دستاویز آگے پیچھے ہو گئی، اب وہ بیچارہ اسی میں لگا رہے گا، کہاں نماز میں دل لگے گا اس کا؟ بتائیے کہاں وہ جماعت کی نماز میں بیچارہ دل لگا کے جماعت کی نماز پڑھ سکے گا؟ اس لیے انتظامی معاملات کے حوالے سے بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ضرورت کے مطابق نقد رقم وغیرہ کچھ لوگ اب وہ آن لائن بھی ٹرانسفر کروا لیتے ہیں، بہرحال وہ ان کی جو بھی سہولت ہو۔ قرآن پاک کا ایک نسخہ حرم شریف میں ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ سعودیہ کے جو چھپے ہوئے قرآن ہیں، اس کا جو فونٹ ہے نا، جو لکھت کا انداز ہے، وہ پاکستان والوں کے لیے بڑا دشوار ہو جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے گرین کلر میں۔ پھر ہم تلاش کرتے ہیں بلو رنگ والا نسخہ، اور وہ بہت کم ہوتا ہے وہاں پر، اور بہت سے لوگ تلاوت ہی نہیں کرتے، پھر یہ عجیب بات ہے۔ تو اپنا ایک چھوٹا پاکٹ سائز نسخہ بھی ساتھ رکھیں قرآن کا، ہر وقت وہ دستیاب ہوگا۔ اسی طرح سہولت اسمارٹ فون کے اندر بھی قرآن کا ٹیکسٹ اگر موجود ہے تو تلاوت کے لیے موقع بہت ہوتا ہے، اور وہ سہولت رہے گی۔ خاص طور پر مینا کے ایام ہے، مثال کے طور پر وہاں تو کوئی مسجد نبوی و مسجد حرام کی طرح قرآن کے نسخے نہیں رکھے ہوتے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر اب کیا ہے، یعنی قرآن کے نسخوں کی بات ہو رہی، تو اپنا ایک قرآن کا نسخہ ہمارے پاس ہوگا تو تلاوت میں سہولت رہے گی۔ مسائل حج سے متعلق کتاب، اکثر ہمارے سے ساتھی جو جا رہے ہیں وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب کی کتاب برسوں سے بڑی معروف ہے، وہ کتاب بھی مناسب ہے۔ اور اگر کوئی ساتھی اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو دارالسلام پبلیکیشنز والوں کی بھی ایک حج سے متعلق پاکٹ سائز کتاب ہے، یا الہدیٰ انٹرنیشنل کی بھی، وہ اہل حدیث مکتب فکر کے مطابق مسائل بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ہم جس مکتب فکر کی آراء پر عمل کر رہے ہیں اس مکتب فکر کی کتاب ہمارے پاس ہو، تاکہ بنیادی مسائل فوراً ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں۔ باقی مسئلہ پیش آ جائے، مختلف گروپس میں علماء بھی جاتے ہیں، وہ دستیاب بھی ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کر کے مسائل معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ دعاؤں کی کتاب، دیگر کوئی کتب رکھ لیں، کوئی قرآن کی تفسیر رکھ لے گا اپنے ساتھ، کوئی سیرت کی کتاب رکھ لے گا، کوئی حدیث شریف کی کتاب رکھ لے گا، تاکہ علم دین میں بھی ہم اضافہ کر سکیں۔ موسم کے مطابق لباس، کچھ لوگ 30 دن کے لیے، کچھ لوگ 40 دن کے لیے، کچھ لوگ 17-18 دن کے لیے جا رہے ہیں، اسی کے مطابق لباس رکھ لیجئے۔ بہرحال وہاں صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوتا ہے، کپڑے کو بہت زیادہ گندے نہیں ہوتے، تو الحمدللہ چند جوڑے کفایت کر جائیں گے۔ اگلی بات ہے احرام 2 عدد، یہ احرام کی چادروں کا ذکر ہو رہا ہے حضرات کے لیے۔ خواتین کا احرام کا لباس ان کا عمومی لباس ہوتا ہے، اس پر آگے کلام ہوگا۔ 2 اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کبھی کوئی چادر خراب ہو جائے تو تبدیل کرنے میں سہولت ہو جائے، میلی ہو گئی، کوئی پھٹ گئی چادر وغیرہ، تو آدمی دوسری چادر استعمال کر سکتا ہے۔ اور بہرحال عمرہ بھی کرنا ہے، بعد میں حج بھی ادا کرنا ہے، تو 2 احرام اس کی توجہ دلائی جاتی۔ 1 عدد بیلٹ کا مسئلہ بھی بعد میں بتا دیں گے۔ یہ بیلٹ اس لیے نہیں باندھی جاتی حالت احرام میں کہ ہماری جو تہبند ہے وہ مضبوط رہے، اس نیت سے نہیں باندھی جا سکتی، بلکہ وہ اس نیت سے باندھتے ہیں کہ ہماری کوئی نقدی ہے، کوئی چابی ہے، موبائل فون ہے، والیٹ ہے، پیسے وغیرہ، وہ اس کے اندر محفوظ رکھ سکیں، تو یہ اس بیلٹ کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تھرموس یہ اس لیے بھی کام آتا ہے کہ لوگ اگر ہوٹل کے اندر ان کو زمزم فراہم نہیں ہوتا تو مسجد حرام سے یا مسجد نبوی سے بھر کر لے آتے ہیں اور وہ پی لیتے ہیں، یا پھر یہ کہ خاص طور پر مینا ہے، عرفات ہے، وہاں پہ تھرموس کام آتا ہے کہ پانی اس میں ٹھنڈا رہتا ہے۔ اسی طرح ہوائی چپل، وہ جو 2 پٹی والی ہوتی ہے، وہ بھی 2 عدد بتایا جاتا ہے، کبھی کوئی ٹوٹ جاتی ہے، کبھی کسی ساتھی کی کھو جاتی ہے، تو اس کو بھی ہم دینے میں سہولت رہے گی۔ طواف کی تسبیح، تاکہ طواف کے جو 7 چکر ہیں ان کو شمار کرنا آسان ہو سکے۔ نمبر 12 مارکر، یہ مارکر بعد میں کام آئے گا، خاص طور پر بیگس وغیرہ جو ہے وہ اس پر اپنے نام وغیرہ لکھنے کے لیے۔ بہت سے اہل علم فرماتے ہیں کہ جب پاکستان سے لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک 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 کہتے ہیں، اور جب سعودیہ پہنچ جاتے ہیں
تو پھر کہتے ہیں البیک البیک البیک، سنا آپ نے؟ البیک جسے ہم کہتے ہیں، خوب کھاتے ہیں ماشاءاللہ. اور جب واپسی ہوتی ہے تو پھر میرا بیگ میرا بیگ میرا بیگ. تو میرا بیگ جو ہے وہ کہیں کھو نہ جائے، تو اس کے لیے کوئی علامت کا معاملہ، کچھ لکھ لینے کا معاملہ، اس میں سہولت رہے گی انشاءاللہ. قلم ہے اور نوٹ بک ہے، ڈائری بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ اپنی یادداشتیں لکھتے ہیں، کچھ لوگ اپنے تجربات لکھتے ہیں جو آئندہ ان کو اور لوگوں کو کام آتے ہیں. تو قلم وغیرہ ہو اور نوٹ بک وغیرہ ہو تو سہولت رہے گی. کچھ لوگ ہو سکتے ہیں کہ اپنے موبائل اسمارٹ فونز کے اندر یا ٹیب وغیرہ کے اندر ہی چیزیں نوٹ کر لیں. موبائل چارجر بہرحال اب انتہائی شدید ضرورت ہو گئی ہے اس کی. اور پہلے ہوتا تھا لوگ گھروں میں آتے تھے پوچھتے تھے بھائی جائے نماز کدھر اور قبلہ رخ کس طرف ہے. اب جب گھروں میں آتے تھے پوچھتے ہیں ہاں آئی فون کا چارجر کدھر ہے اور سیمسنگ کا کدھر اور وائی فائی کا وہ جی نمبر کیا ہے. آپ دیکھیے گا ہوٹل پہنچتے ہی پہلی چیز کیا ہوگی، یہ نہیں کہ بھائی نماز میری نکل لی کہاں پڑھوں، پہلا سوال وائی فائی کا کوڈ بتاؤ فٹافٹ. ٹھیک ہے یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بس ضرورت کو ضرورت سمجھے، سر پہ نہ چڑھائیں. کیا ضرورت کو ضرورت سمجھا جائے، سر پہ نہ چڑھایا جائے. تو موبائل چارجر ہے، چھتری ہے. یہ خاص طور پر مینا میں جب وہ جاتے ہیں جمرات کی طرف کنکریاں مارنے کے لیے، تو ذرا بعض ساتھیوں کا طویل سفر ہو جاتا ہے اس میں چلنے کا، تو دھوپ کی شدت ہوتی ہے، اسی طرح اور مقامات پر، تو وہ چھتری وہاں پر کام آ جاتی ہے. اسی طرح یہ بڑا دلچسپ ہے، چادر اور ہوا بھرنے والا تکیہ. کبھی تکیہ آگے پیچھے ہو گیا، مینا میں نہیں ہے کسی کے پاس، تو لوگ احتیاطاً رکھ لیتے ہیں. یا جیسے گورنمنٹ کے ساتھ ہی جاتے ہیں، کبھی ان کو مشقت اٹھانا پڑ جاتی ہے، تو اپنے پاس وہ ہوا بھرنے والا تکیہ ہوگا، کوئی چادر ہوگی تو اس سے سہولت ہو جاتی ہے. چٹائی یا دری، یہ خاص طور پر ہے چٹائی جو استعمال ہمیں کرنی پڑتی ہے مزدلفہ میں. وہ جو چائنا کی چٹائی ہوتی ہے 10 ریال کی وہاں سے بھی مل جاتی، کچھ لوگ یہاں سے بھی لے جاتے ہیں. سفری جائے نماز، یہ پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی جائے نماز ہوتی ہیں، کہیں بھی آپ نے بچھایا اور نماز اس پر ادا کر لی، سہولت ہو جاتی. واٹر اسپرے بوتل، یہ بڑی زبردست چیز ہے. خاص طور پر مینا میں جب گرمی کی شدت کا معاملہ ہوتا ہے، وہ کولرز لگے ہوئے، ایک حد تک ان کی ٹھنڈک ہوتی ہے، تو بعض وہ ٹھنڈا پانی بھر کے ایک دوسرے پر تھوڑی دیر کے بعد چھڑکتے رہتے ہیں، تو ذرا بندہ ریفریش ہو جاتا ہے. اور چھڑکنے کے ساتھ وہ تلبیہ بھی پڑھ دیتے تو پورا گروپ جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. اور کبھی وضو میں لائن اگر طویل لگی ہوتی ہے اور صرف وضو اگر کرنا ہو تو یہ واٹر اسپرے بوتل خاصا کام آسان کر دے گی انشاءاللہ. ایک بڑی چادر اور آگے لکھا ہے سیفٹی پن. یہ ہے خاص طور پر جو ہمارے گورنمنٹ کے ساتھی جاتے ہیں نا، تو کبھی کبھی ان کے خیموں میں مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ بیٹھنے کا انتظام نہیں ہوتا، بڑی عجیب بات ہو جاتی. تو وہاں پھر وہ اپنی چادر ہوگی، سیفٹی پن ہوگی، تو وہ ایک پردہ کر لینے کی شکل ان کو آسانی سے میسر آ جائے گی. تو یہ ان کے اعتبار سے جو گورنمنٹ کے حجاج ہیں کبھی کبھی ان کو کام آ جائے گا. کھانے پینے کے معمولی برتن، بہت ہی معمولی سی چیز، پلیٹ چمچہ وغیرہ، اور جو گورنمنٹ کے حجاج ہیں ان کو بھی اس میں یہ کافی سہولت ہو جاتی ہے. کپڑے کی ایک تھیلی جو چپل رکھنے کے لیے استعمال کی جا سکے، یہ لوگ یہاں سے بھی لے کے جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی سی کر لے جاتے ہیں. اور اب حرمین میں جو ہے پلاسٹک کی وہ تھیلیاں بھی جوتیوں کو رکھنے کے لیے، چپلوں کو رکھنے کے لیے دے دی جاتی ہیں تاکہ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے. کنکریوں کے لیے تھیلی، جو ہم نے کنکریاں مارنی ہے کسے، جمرات پر، ستونوں پر، اور وہ مزدلفہ میں ہی جمع کی جاتی ہیں. کچھ لوگ پلاسٹک کی بوتل میں جمع کر لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ تھیلی باقاعدہ لے کے جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. مگر یہ تھیلی اتنی مہنگی نہ ہو کہ کچھ لوگوں، کچھ گروپس نے 2-2 ہزار روپے کی تھیلیاں بانٹنا شروع کر دی ہیں. یہ خاص کوئی اتنا اہتمام نہیں کرنا. اس جو ہم شیطان کی نسبت سے کنکریاں مار رہے ہیں تو اس کو ہم نے اتنی ویٹیج نہیں دینی کہ 2-2 ہزار روپے کی جو ہے وہ تھیلیوں کے اندر کنکریاں جمع کی جا رہی ہوں. عام کوئی تھیلی ہو جائے یا عام کہیے کہ کوئی پلاسٹک کی بوتل، اس میں بھی ان کو جمع کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ادویات، بہرحال جن لوگوں کی حاجت ہوتی ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق اور گروپ کے کوآرڈینیٹرز بتا دیتے ہیں، آرگنائزرز بتا دیتے ہیں کہ حاجی کیمپ سے ان کو پیک کروا کر اسٹیمپ بھی لگوانی پڑتی ہے. تو پہلے سے اہتمام ہوگا. حاجی کیمپ سے وہ جو ادویات ہیں ڈاکٹر کے نسخے کے ساتھ دکھائی جاتی، پھر وہاں پہ جو بھی اتھارٹیز کے لوگ ہیں وہ اس کو پیک کر کے اسٹیمپ لگا کر آپ کو دیتے ہیں. یہ بھی اہتمام کرنا ضروری ہوگا. خواتین کے مخصوص ایام کے حوالے سے ضروری سامان، وہ خواتین کو معلوم ہے. ساتھ ساتھ کیونکہ خواتین کا ایک معاملہ ہو جاتا ہے ایام کے آ جانے کا، اور وہ خاصی دشواری کبھی ہو جاتی ہے، تو ان کو مشورہ وہ خواتین دے دیتی ہیں جو تجربے کار ہیں، یا ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، وہ پلس یا دوائیاں
کب استعمال کر لی جائیں تاکہ وہ ان کے ایام کا معاملہ نہ آئے اور مناسک حج ادا کرنا، خاص طور پر طواف زیارت جو بالکل آخر میں ہوتا ہے، اس میں ان کو سہولت رہے۔ تو یہ مخصوص ایام کے حوالے سے ساز و سامان بھی ہے کچھ ان کا ضروری سامان، معاف کیجیے گا، اور ادویات کا مشورہ وہ ڈاکٹرز سے کر لیں اور تجربے کار خواتین سے کر لیں تو ان کو سہولت رہے گی۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی استعمال کی کچھ عمومی چیزیں، کچھ لوگ استری بھی یہاں سے ماشاءاللہ لے کے جاتے ہیں، صابن، خوشبو، نیل کٹر، کریم، چشمہ وغیرہ۔ آپ کہیں گے یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ ذرا وہاں سے ایک چشمہ خرید کر دیکھیے گا، پھر آپ کو انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے، وہاں پھر آدمی نکلتا ہے تو ظاہری بات ہے وہاں 1 ریال جو ہے نا وہ ہمارا 30 روپے پلس ہے تقریباً۔ 31 سے کتنا آج کل جی؟ ماشاءاللہ مجھے پتا نہیں، آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہے الحمدللہ۔ تو پھر ہم فوراً ظاہری بات ہے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کو، یہ 31 روپے، 31 روپے کی اتنی سی چیز مل رہی ہے، 1 ریال تھوڑی بولتے ہیں اس کو، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ 31 روپے میں ایک چیز مل رہی، اس لیے بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو ذرا پہلے ہی اس لسٹ سے گزار لیں گے تو سہولت رہے گی۔ اپنے موبائل یا اسمارٹ فون پر قرآن کریم کا متن، کتابیں، دینی معلومات پر مبنی مواد وغیرہ محفوظ کر لیں، تو مشورہ کر کے کہ بھئی کون کون سی کتابیں لی جائیں تو انشاءاللہ تعالی سہولت رہے گی۔ سامان کو حفاظت سے باندھنے کے لیے نائلون کی رسی، ورنہ یہ رسی بھی خریدنے جاتے ہیں تو پھر تھوڑی سی پریشانی ہوتی، کبھی ملتی نہیں ہے کیونکہ سب لوگ لے چکے ہوتے ہیں پہلے۔ اور وہ بات تھی نا جو مفتی صاحب فرماتے، علماء فرماتے ہیں آتے ہوئے میرا بیگ میرا بیگ میرا بیگ، اب اس بیگ کو ماشاءاللہ اتنا بھر لیا ہوتا ہے کہ اس کو باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نائلون کی رسی بھی استعمال میں آ جائے گی۔ اور آخری بات اس میں ہے، بلکہ ایک اور بات اس کے بعد، مارکر سے سامان پر اپنا نام، شہر اور ملک کا نام، پاکستان میں رہائش کا فون نمبر اور پاسپورٹ نمبر لکھ لیا جائے، جو ضروری معلومات ہے۔ کچھ لوگ وہ پرنٹ کر کے کارڈ اس میں لگا دیتے ہیں اپنے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور کچھ اگر کپڑا وغیرہ ایسا ہو یا بیگ وغیرہ ایسا ہو کہ لکھا جا سکتا ہو تو کچھ لوگ اس پر لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، کچھ ایک اور اچھا کام کرتے ہیں پرائیویٹ گروپ والے، وہ اپنا نام نہیں دیتے، وہ اپنے گروپ آرگنائزر کا نام دے دیتے ہیں۔ ذرا وہ معروف آدمی ہوتا ہے، اتھارٹیز کے اندر اس کے نام اور نمبرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو ان کو رابطے میں سہولت ہوتی ہے، تو کچھ گروپ والے اپنے گروپ کوآرڈینیٹر کا نام بھی لکھوا دیتے ہیں اس سامان پر تاکہ سہولت ہو تلاش کرنے میں۔ آخری بات، ایک تالا جو اس بیگ پر لگایا جا سکے جس میں نقدی اور اہم دستاویزات ہوں۔ اب وہ تالا نہیں تو بہت چھوٹا سا تو آپ کے پاس ہی ہوگا تو اس پہ تالے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ یہ چند تجربات کی روشنی میں ایک لسٹ ہے جو آپ کے سامنے تیزی کے ساتھ گزار دی گئی۔